ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع ویژن دیا کہ چند ایکڑوں تک نہیں، چند مربعوں تک نہیں، چند صوبوں تک نہیں، پوری زمین تمہاری ہے اور پوری زمین کے وارث تم ہو۔ اس وقت کا جاہلی نظام نماز روزے سے اتنا نہیں ٹکرایا جتنا اسلام کے نظام سلطنت سے ٹکرایا ہے۔ اور آج کا وائٹ ہاؤس، آج کا واشنگٹن، آج امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر، اس کی بھی ٹکر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نظام حکومت سے ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک غزوہ بھی نہیں ہے اور مدنی زندگی میں غزوات ہی غزوات ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ آیات جہاد مدنی زندگی میں آیا، مگر کیوں پہلے مکی زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ یاد رکھو، اس وقت کا کافر مزاج یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان مسجد تک رہیں گے، یہ مسلمان صرف سجدے تک رہیں گے، باقی بازار ہمارا ہوگا، میدان ہمارا ہوگا، ایوان ہمارا ہوگا، راج ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، آرڈر ہمارا چلے گا۔ لیکن جس وقت مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیج بنائی تو ان کو پتا چلا کہ یہ صرف مسجد والے نہیں، یہ بازار والے بھی ہیں، یہ میدان والے بھی ہیں، یہ ایوان والے بھی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ سجدہ کیسے کرنا ہے اور بتاتے ہیں کہ سودا کیسے بیچنا ہے۔ اب آرڈر ان کا چلے گا، نظام ان کا چلے گا، لہذا نظام سے ٹکر لینے کے لیے بدر کی طرف کفار مکہ نکلے۔ حالانکہ جب مسلمان ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، مثال کے طور پر جب صرف 40 نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت قریش کے لیے آسانی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو بدر میں نکلے تھے تو 40 کو تو ختم کرنا معاذ اللہ آسان تھا، اور پھر پڑوس میں بھی تھے، دور جانا بھی نہیں پڑنا تھا۔ مکی زندگی میں ان پلیتوں کو یہ خیال کیوں نہ آیا اور مدنی زندگی میں کیوں آیا؟ پھر فنڈ بھی اکٹھا کیا، پھر اکٹھے ہو کے نکلے، پھر ان کو ضرب کاری لگی۔ تو بات صرف یہ ہے، ان کا خیال تھا نظام یہ نہیں چھیڑیں گے، یہ مسجد تک رہیں گے، نظام ہمارا ہوگا۔ لیکن جس وقت مدینہ منورہ میں اسلام نے اپنی سیاست کا اعلان کیا، سٹیٹ قائم کر دی، تو پھر ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ تو اپنا نظام لے آئے ہیں، اب فیصلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، نظام ان کا چلے گا۔ اب یہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں تو لڑنے کے لیے پھر وہ نکلے۔ تو جو سوچ اس وقت ابو جہل کی تھی وہی سوچ آج امریکہ کی ہے، وہی سوچ آج امریکہ کے ایجنٹوں، دلالوں اور حواریوں کی ہے۔ انہیں ہمارا روزہ رکھنا پسند نہیں، نماز پسند نہیں، اذان پسند نہیں، مگر وائٹ ہاؤس میں وہ افطاری بھی کرواتے ہیں، جماعت کا اپنی طرف سے اہتمام بھی کرتے ہیں کہ مسلمان نماز باجماعت پڑھ لیں، روزہ کھولیں، مگر جب انہیں شریعت اسلامی کے احکام بتائے جاتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر امریکہ بکھر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نیو ورلڈ آرڈر ہے، میں دوری دنیا پہ چلاؤں گا، افغانستان کے تورا بورا کی پہاڑیوں سے لے کر لیبیا کے ساحل تک، جہاں سے آگے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لاکھوں مسلمانوں کے سر کیوں دھڑ سے جدا کیے گئے؟ یہ وہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کا ہنی مون منا رہے ہیں۔ شام چل گیا، عراق چل گیا، اب ٹرمپ نے سعودی عرب کے ذریعے سے تمام مسلم ممالک کے بادشاہوں کو اپنے ہاتھ پہ قید کروا کر ایک نیا سلسلہ گریٹر اسرائیل کا شروع کیا۔ وہ چاہتے ہیں معاذ اللہ اس خیر امت کی سرداری کو ختم کر کے اپنا نظام، اپنا آرڈر قائم کرے، اور پاکستان جیسا ملک جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، وہ اس ملک کو اپنی کالونی بنا رہے ہیں، ایسا نظام لا رہے ہیں، اتنا ہر طرف سے پاکستان کو باؤنڈ کر رہے ہیں۔ ہم آج دفاع پاکستان کانفرنس کے اس سٹیج سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اے امریکہ کے گماشتوں اور امریکہ کے حواریوں،
اور واشنگٹن کے کیڑے مکوڑوں، یہ مدینے والے آقا کے غلام میدان میں آ گئے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے، یہ انشاءاللہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہی رہے گا۔